السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر فاروق۔ پاکستان کے سیاسی حالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج دو ایشوز پر بات ہوگی۔ ایک تو گرفتاریوں کا جو سلسلہ چل پڑا ہے اس حوالے سے، اور دوسرا کیا انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے اہم خبر یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شیخ رشید احمد کو عین اس وقت گرفتار کیا گیا جبکہ وہ اپنے گھر پر موجود تھے۔ پولیس کی بھاری نفری نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا اور بقول شیخ رشید احمد کے ان کے ملازمین کو مارا پیٹا گیا اور ان کے حراست میں لے لیا گیا۔ شیخ رشید احمد کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت پیش کیا گیا اور عدالت نے 2 روز کا ان کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے۔ شیخ رشید احمد پر ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو قتل کرنے کے حوالے سے کوئی منصوبہ بنایا ہے۔ اگرچہ وہ اس بیان کو عمران خان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ بات کی ہے تو ایف آئی آر ان پر کاٹی جا چکی ہے۔ رات کو ان کو تھانے میں لایا گیا، بقول شیخ رشید احمد کے ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، ان کو ٹھنڈ میں بٹھایا گیا۔ لیکن شیخ رشید احمد ان کو میں کافی عرصے سے جو جانتا ہوں، وہ ہمیشہ مختلف حکومتوں میں زیر عتاب تو رہے ہیں، جیلوں میں بھی گئے ہیں، لیکن وہ اپنی جو بات کرتے ہیں وہ دبنگ انداز سے کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا حوصلہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، لیکن اس وقت تک ان کے عزائم اور حوصلے جو ہیں وہ بلند نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ دن قبل فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا اور بالآخر ان کی رہائی بھی عمل میں آئی ہے۔ سینئر اینکر پرسن عمران ریاض کی گرفتاری بھی ہوئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور گرفتاریاں بھی کچھ صحافیوں کی بھی ہونی جا رہی ہیں اور کچھ سیاستدانوں کی بھی ہونی جا رہی ہیں۔ تو گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ عدالتوں کی طرف سے ریلیف بھی مل رہا ہے، یعنی کہ ضمانت پر رہائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اگرچہ 2-4 دن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بھی شخص زیر حراست جاتا ہے، لیکن بعد میں رہائی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیسز جو بنائے جا رہے ہیں وہ بظاہر اس طرح کے مضبوط کیسز نہیں ہیں، اور نہ ہی اس طرح کے کوئی ٹھوس شواہد یا کوئی ایسے الزامات ہیں جن کو بنیاد بنا کر یہ کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بالآخر مختلف جو سیاستدان اب تک گرفتار ہوئی ہیں وہ فوری طور پر رہا بھی ہو رہے ہیں۔ تو آیا یہ جو مشق کی جا رہی ہے اس کا کسی کو کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ بظاہر اب تک نظر یہ آ رہا ہے کہ کسی کو اس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ضرور پہنچ رہا ہے۔ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو بھی گرفتاری ہو سکتی ہے، جو کہ ناممکن نظر آتی ہے۔ اگر ایسا کوئی عمل حکومت کی طرف سے ہوتا ہے تو عمران خان کی پاپولرٹی جو پہلے ہی بہت عروج پر ہے اس کو مزید تقویت ملے گی۔ بہرحال موجودہ حکومت انتہائی مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ ایک طرف اس کو مہنگائی کا سامنا ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھرپور مزاحمت کا بھی سامنا ہے، اور یہ مزاحمت ایک ایسے وقت پر سامنے آ رہی ہے جبکہ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور تمام تر الزام موجودہ حکومت پر آتا ہے۔ اب حکومت کے پاس کوئی راستہ بچتا نہیں ہے۔ اگر حکومت کو پتہ ہوتا کہ وہ عوام میں پاپولر ہے تو وہ انتخابات کی طرف جاتی۔ 33 حلقوں کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس کا شیڈول جو ہے وہ تقریباً سامنے آ رہا ہے۔ تو ان حلقوں میں شیڈول سامنے آ چکا ہے، تو ان حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان خود حصہ لیں گے، لیکن پی ڈی ایم ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی ہے۔ پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ انتخابات میں جانا چاہیے، لیکن پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ابھی تک اس حوالے سے فیصلہ نہیں کر پائی ہیں، لیکن خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم انتخابات میں شاید جائے۔ دوسری طرف 2 صوبوں کے جو انتخابات ہونے تھے وہ انتخابات نہیں ہو رہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آئندہ جو بھی انتخابات ہوں گے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ تو مردم شماری کے لیے 2 مہینے کا وقت جو ہے وہ درکار بھی ہے، اور 2 مہینے کا شیڈول بھی دیا جا چکا ہے۔ بہرحال حکومت کا یہ خیال ہے، اور بعض اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ اب انتخابات ایک ہی وقت میں اور اکٹھے ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی بھرپور مزاحمت بھی کر رہی ہے اور پرزور مطالبہ بھی کر رہی ہے کہ 2 صوبوں کے انتخابات آئین کے مطابق 90 دن کے اندر اندر کرا دی جائے، لیکن یہ بات اب تقریباً طے ہو چکی ہے کہ ان 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں ہوں گے۔ لیکن سیاسی مادارائی اور رسک کشی جاری ہے، اور اس وقت تک حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان چوہے اور بلی کا جو کھیل جاری ہے اس میں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں جس طریقے سے حکومت کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں اس میں حکومت کو مایوسی ہو رہی ہے۔ بالخصوص سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف جو ان کے گھر پر جو چڑھائی کی گئی کنجا میں،
اور ان کے بھائی اور بھتیجے پر جس انداز سے ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا اور چودھری پرویز الہی پر ایک الزام عائد ہوا، اس کے لیے عوام کا ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کا نقصان حکومت کو ہو رہا ہے۔ ایک تو حکومت کو پہلے مہنگائی کی طرف سے نقصان ہو رہا ہے، دوسرا ایسے اقدامات کی وجہ سے بھی نفرت حکومت کے خلاف بڑھ رہی ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید سیاسی جو معاملات ہیں وہ گھمبیر نظر آ رہے ہیں اور حکومت کے لیے مزید مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ اب انتخابات جو ہیں، عام انتخابات، وہ نہیں ہوں گے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں مزید اضافے کا امکان نظر آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔